الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صلوات علی محمد وآل محمد اجازت ہے آپ سب کی۔ سامعین محترم، عقائد امامیہ کے عنوان کے ذیل میں آج یہ ہماری 8ویں گفتگو ہے۔ سامعین محترم، جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے۔ آیت کا نشان 42 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے تمام انسانیت کو 2 باتوں سے خبردار کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں مت ملانا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپانا جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے۔ پروردگار عالم نے 2 باتوں سے خبردار کیا، اور ہم محبان اہل بیت اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ جو عقیدہ ہم اپناتے ہیں اسے بتاتے بھی ہیں، جو عقیدہ مانا اسے لوگوں تک پہنچایا۔ لہذا سامعین محترم، الحمدللہ ان مجالس میں آپ کے سامنے چند اہم عقائد کو پیش کیا اور مکمل اپنے ناقص علم کا اعتراف کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی۔ توحید الہی کو بیان کیا، عدل الہی کو پیش کیا، نبوت کا عہدہ بیان کیا، امامت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، رجعت کسے کہا جاتا ہے، اور مختلف چھوٹے چھوٹے عقائد آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس آخری مجلس ہوگی تو اس میں تمام تر عقائد جو اب تک بیان ہوئے اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تاکہ جو نئے آنے والے سامعین ہیں وہ بھی ان عقائد کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیں۔ سامعین محترم، آج ایک اہم عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور آج آپ کی بارگاہ میں چونکہ یہ دن ابو الفضل العباس سے منسوب ہے، ویسے تو صلوات خود پڑھ دینی چاہیے تھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آج جناب عباس ہی کے متعلق تمام تر گفتگو ہوگی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف 4 معصومین علیہ السلام کی محبت رکھنا واجب نہیں، بلکہ جو اہل بیت میں ہے اس کی محبت رکھنا واجب اور لازم ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ سامعین محترم، دیکھیے علامہ امینی، ان سے ایک سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ قبلہ، کیا عباس کی محبت رکھنا واجب ہے؟ کیا اگر کوئی ان کی محبت نہیں رکھتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ اب دیکھیے، پہلے علامہ امینی کا مقام سمجھیے،
علامہ امینی ہے کون؟ ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے، کتاب الغدیر. کیا نام ہے؟ الغدیر. ٹھیک ہے، یہ 11 جلدوں کی کتاب ہے اور اسے لکھنے میں علامہ امینی کو بہت وقت لگا. اس میں علامہ امینی نے یہ ثابت کیا ہے کہ علی بلا فصل خلیفہ ہے. اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اہل سنت کی 10,000 کتابوں کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا، پھر کتاب لکھی. صرف یہی نہیں، 1,00,000 کتابوں کو سرسری طور پر دیکھا اور اسے لکھا. یہ ہے علامہ امینی. اب آپ سوچئے، جب امیر المؤمنین کی ولایت کا دفاع کیا تو کوئی مقام ہونا چاہیے. لہٰذا جب خواب میں ان کے بیٹے نے علامہ امینی کو دیکھا تو دیکھا ایک قطار لگی ہوئی ہے، علی کے ہاتھ میں حوض کوثر کا جام ہے، علی ایک ایک شخص کو پلا رہے ہیں، حوض کوثر ڈالتے جاتے ہیں، پلاتے جاتے ہیں. جب علامہ امینی کی باری آئی تو مولا نے وہ کوزہ اٹھا کر رکھ دیا. تو فرشتوں نے پوچھا کہ مولا آپ امینی کو نہیں پلائیں گے؟ کہا پلاؤں گا لیکن کوزے سے نہیں، ہاتھوں سے پلاؤں گا. اچھا اگر زحمت نہ سمجھا آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تاکہ جو بعد میں آنے والے ان کے لیے پریشانی نہ ہو. ایک دفعہ صلوات پڑھتے رہے، تھوڑا تھوڑا سا ادھر آگے آ جائیں. محمد وآلہ. اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. توجہ رکھیے گا. لہذا سامعین محترم، یہ ہے علامہ امینی. اور ان سے پوچھا کہ کیا عباس کی محبت رکھنا واجب ہے؟ کیا ان کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا؟ علامہ امینی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا کیا عباس کی بات کر رہے ہو؟ عباس تو بہت بڑی ہستی ہو گئی. کہا میں جو عباس سے محبت رکھتا ہوں، اگر کوئی اس نسبت سے کہ میرے دل میں عباس کی محبت ہے، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، ذاتی جھگڑے کی بنیاد پر نہیں، اس نسبت سے کہ میں عباس کا چاہنے والا ہوں، میں عباس سے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی میرے جوتے کے تسمے سے بھی نفرت کرے گا سیدھا جہنم جائے گا. فرمایا عباس بہت بڑی ہستی ہے، جو جو چیزیں عباس سے منسوب ہو گئی ان سب کا احترام کرنا لازم ہے. لہذا سامعین محترم، اب دیکھیے یہاں پر سارے لوگ موجود ہیں تو میں عقیدہ بتا دیتا ہوں کہ ہم جناب عباس کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں. جو صحابی ہو، جیسا بھی ہو، ہم جناب عباس کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں. نجف اشرف میں 2 عالم دین تھے اور دونوں میں بحث ہو گئی. ایک کا نظریہ تھا کہ جناب سلمان افضل، جناب سلمان ہمارے نزدیک تمام صحابیوں سے افضل ہے. لہذا ایک کا نظریہ کہ سلمان افضل، دوسرے کا نظریہ عباس افضل. اب دیکھیے یہ کسی راہ چلتے ہوئے بندے نے نظریہ تو طے نہیں کیا. اگر کوئی روڈ پر چلتے ہوئے ہمیں کہہ دے عباس افضل یا سلمان افضل تو ہم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. یہاں نجف اشرف کے 2 عالم ہیں جن کے پیچھے کئی عرصوں کا، کئی سالوں کا مطالعہ موجود ہے، پھر جا کر ایک نظریہ بناتے ہیں. تو ایک کہہ رہا ہے سلمان افضل، ایک کہہ رہا ہے عباس افضل. توجہ ہے آپ سب کی؟ ایک کہہ رہا ہے سلمان افضل، ایک کہہ رہا ہے عباس افضل. پوچھا دلیل کیا ہے؟ اب جو کہہ رہا تھا سلمان افضل، اس نے کہا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. سلمان کو رسول اللہ نے منا اہل البیت کا تمغہ دیا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. کہ سلمان کی داڑھی پر گرد در سیدہ تاروں کی طرح چمکا کرتی تھی. کہ سلمان اہل بیت علیہ السلام کے قریب تھا. سلمان علی کے قدم پر قدم رکھ کر چلتا تھا. ایک ایک دلیل دی جا رہی ہے. اب اس عالم سے پوچھا گیا کہ عباس کیوں افضل؟ کہ پہلی دلیل تو یہ عباس دنیا میں آیا نہیں تھا، فاطمہ نے سلام کہا تھا. پہلی دلیل یہ عباس دنیا میں آئے نہیں، فاطمہ نے سلام کہا. عباس کے لیے فاطمہ نے کرتا سیا. عباس کو زینب بھائی کہا کرتی تھی. عباس کے آقا کا نام حسین تھا. عباس علی کے بیٹے، ام البنین کے بیٹے تھے. یہ ساری فضیلتیں بیان ہوئی. یہ جو بحث ہو رہی تھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی. سلمان کو جو افضل مانتا تھا وہ کہتا ہے میں اپنے نظریے پر قائم. جو عباس کو افضل مانتا تھا وہ کہتا تھا میں اپنے نظریے پر قائم.
اگلا دن آیا، وہ عالم جو اب تک کہہ رہا تھا کہ سلمان افضل، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے عباس افضل۔ توجہ، کہا عباس افضل، کہا کل تک تو تیرا نظریہ کچھ اور تھا، آج کیسے بدل گیا؟ کہا کل خواب دیکھ لیا، کہا خواب میں نے دیکھا ایک دربار سجا ہوا ہے اور دائیں اور بائیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں شربت ہے، کسی کے ہاتھ میں پانی ہے، ہر ایک وہاں خدمت کے لیے کھڑا ہے۔ عالم دین کہتا ہے میں بھی اس دربار میں تھا، میں نے دیکھا جناب سلمان وہاں خادموں کی حیثیت سے موجود تھے، غلاموں کی طرح وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد و آل اللہم صلی علی محمد۔ صلی اللہ، ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند۔ تو اس عالم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، دربار سجا ہوا ہے، دائیں اور بائیں خادم کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں جناب سلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا میں بھی اس دربار میں تھا، کہا دربار کے ایک طرف مسند لگی ہوئی تھی اور سب کی نظریں تھی دروازے پر کہ ابھی کوئی آئے گا اور مسند پر بیٹھے گا۔ کہا اتنی دیر میں دروازے سے وہ داخل ہوا جو بالکل علی کا چہرہ تھا۔ جناب عباس آئے دربار میں اور آ کر مسند پر بیٹھے، پورے دربار میں ایک روب طاری ہو گیا، عباس وجہ اللہ کا بیٹا ہے، عباس عین اللہ کا بیٹا ہے۔ آئے جناب عباس بیٹھے، عالم دین کہتا ہے کہ پہلے جناب عباس نے مجھے دیکھا، پھر جناب سلمان کو دیکھا۔ کہا سلمان ایک مسئلہ ہے، اس میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ جناب سلمان نے کہا کہ آقا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ تو جناب عباس نے اس عالم کو دیکھا، پھر جناب سلمان کو دیکھا اور بیان کر دیا۔ پھر دوسرا سوال کیا، کہا سلمان اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سلمان نے کہا مولا میں آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں۔ کہا آپ ہی بتائیے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ جناب سلمان کو پھر جواب دیا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ جناب عباس نے پھر مجھے دیکھا اور پھر جناب سلمان سے سوال کیا کہ سلمان اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جناب سلمان نے کہا مولا غلطی کوئی کرتا ہے، غلطی کسی کی ہو بھگتنا کسی کو پڑتا ہے، لہذا کہا مولا میں تو آپ سے سیکھتا ہوں۔ کہا سلمان اسے بتاؤ کہ افضل کون ہے، اسے مغالطہ ہو گیا ہے، یہ تمہیں مجھ سے افضل سمجھتا ہے۔ لہذا جناب سلمان نے اس عالم کو مخاطب کیا کہ دیکھو میرا مقام بہت بلند ہے، ایمان کے 10ویں درجے پر ہوں، دربان در سیدہ ہوں، میرا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھو میں اور ہوں، عباس اور ہے، کیونکہ گھر کے اندر والے اور ہوتے ہیں، گھر کے باہر والے اور ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اسی طریقے سے جاگ کر سنتے رہیے۔ لہٰذا کہا گھر کے اندر والے اور ہیں، گھر کے باہر والے اور ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، ہمارا عقیدہ کہ ہم جناب عباس کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جناب عباس کو اتنا بلند مقام کیوں ملا؟ شجاعت کی وجہ سے۔ شجاعت تو علی کے اور بیٹے بھی تھے، اس لیے ملا کہ علی کے بیٹے تھے، علی کے اور بھی بیٹے تھے، اس لیے کہ ام البنین کے بیٹے تھے، ام البنین کے بھی اور بیٹے تھے، اس لیے کہ زینب کے بھائی ہیں، زینب کے اور بھی بھائی ہیں۔ جناب عباس کو یہ مقام اس وجہ سے ملا کیونکہ وہ امام کی اطاعت کرتے تھے، وفاداری جانتے تھے، جان نثاری جانتے تھے۔ جو امام نے کہہ دیا بس وہ حجت ہو گیا۔ اور یہ وفاداری کہاں سے آئی؟ جناب ام البنین سے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟
امیر المؤمنین نے جناب عقیل سے کہا تھا عقیل ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جس کے بطن سے ایک ایسا فرزند ملے جو شجاع ہو وفادار ہو۔ جناب عقیل نے کہا کہ اے علی بنی کلاب سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں، کہا کہ وہ وفادار بھی ہے اور شجاع اتنا ہے کہ جو عرب کے سورما ہیں وہ ان کے بڑوں کا نام اپنی تلواروں پر لکھتے ہیں، کہا اتنا شجاع خاندان ہے۔ کہا پھر جا کر رشتہ لے جاؤ۔ جناب ام البنین جن کا نام ہے فاطمہ کلابیہ، ان سے امیر المومنین کا ازدواج ہوا، آئی شادی ہو گئی، چوکھٹ پر پہنچی در سیدہ پر، سب سے پہلے آ کر اس چوکھٹ کو چوما، سب سے پہلے آ کر چوکھٹ کو چوما۔ اس کے بعد اٹھی، گھر میں داخل ہوئی، نظر پڑی جناب زینب اور جناب ام کلثوم پر، فوراً ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے شہزادیوں یہ مت سمجھنا کہ اس گھر میں تمہاری ماں کی جگہ لینے آئی ہوں، فرمایا میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ بھائی عباس کے ایسے ہی فضائل ہیں، فضائل میں ہی مصائب ہیں اور مصائب میں ہی فضائل ہیں، اب جیسے آپ کا دل چاہے ویسے سنتے رہیے۔ اس کے بعد کہا حسنین کہاں ہے؟ کہا حسنین بیمار ہے اور اپنے حجرے میں ہے۔ شہزادی ام البنین آئی، اب دیکھیے آپ جانتے ہیں بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کے سرانے بیٹھا جاتا ہے، شہزادی ام البنین قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی، قدموں پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو ٹپکے، دونوں شہزادے اٹھ گئے، مادر گرامی کیا ہوا؟ کہا کہ اے میرے بچوں آج میرا اس گھر میں پہلا دن ہے تو میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ماں کی جگہ لینے آئی ہوں، خدمت کرنے آئی ہوں۔ کہا کہ اے میرے مادر گرامی ہم آپ کو ہمیشہ ماں کہہ کر پکاریں گے۔ اب آپ وفاداری دیکھیے جناب ام البنین کی، امیر المؤمنین فاطمہ کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ نام فاطمہ ہے، لیکن جناب ام البنین کہتی ہے کہ اے علی مجھے فاطمہ کہہ کر مت پکارو۔ کہا کیا آپ کو یہ نام پسند نہیں؟ کہا علی بہت پسند ہے، لیکن جب آپ فاطمہ فاطمہ کہتے ہیں تو بچے اپنی ماں کو گھر میں ڈھونڈتے ہیں۔ کہا فاطمہ مت کہیے۔ علی نے اس کو کنیت دی، کہا آج سے آپ کو ام البنین کہا جائے گا، بیٹوں کی ماں۔ علی نے کنیت دی۔ یہی وفاداری جناب ام البنین نے جناب عباس تک پہنچائی۔ عباس دنیا میں آئے، ام البنین رو رہی ہے۔ علی نے پوچھا کیا ہوا، بیٹی کی آمد پر خوش نہیں ہے؟ کہا بہت خوش ہوں، لیکن میرے بیٹے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ علی کو اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب تک محمد کے ہاتھ میں نہیں آیا آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ کہا کہ عباس میری شبیہ ہے، آنکھیں کھولے گا اپنے دور کے محمد کے ہاتھ میں۔ حسین عباس کو آ کر اٹھاؤ۔ حسین نے آ کر عباس کو اٹھایا، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، صرف اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا، گویا بتانا چاہ رہے ہوں مولا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے ہی قبول کیجیے۔ ہاتھوں کو بڑھا دیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا کہ بھیا ذرا میرے بھائی کو میرے حوالے کرنا، ہاتھوں پر لیا اور کان میں کچھ کہا۔ علی مسکرانے لگے، کہا اے میری بیٹی زینب، اے علی کی زینت، اپنے بھائی سے کیا کہا؟ کہا بابا ماں کا آخری وقت تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ زینب میں دنیا میں نہیں ہوں گی، میرا سلام عباس تک پہنچا دینا۔ کہا وہ ماں کی امانت پہنچا رہی تھی۔ عباس بڑے ہوئے، ام البنین نے وفاداری کا درس دیا، عباس حسنین کو کبھی بھائی کہہ کر مت پکارنا۔ مادر گرامی کیا میرے بھائی نہیں؟ کہا بھائی ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تم ام البنین کے بیٹے ہو، بھائی مت کہو۔ زینب ام کلثوم کو بہنیں مت پکارنا کیونکہ وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، وہ شہزادیاں ہیں، تم غلام زادے ہو، تم کنیز زادے ہو، لہذا ہمیشہ اپنا آقا سمجھنا انہیں۔ جناب عباس نے پیغام لے لیا، جناب عباس نے وفاداری کا درس لیا، زندگی آگے بڑھی۔ حسین جب عباس کو آواز دیتے عباس فوراً آ جاتے۔ ایک دن حسین نے آواز دی، عباس فوراً آ گئے۔ حسین رونے لگے، کہا آقا میں قربان جاؤں، رو کیوں رہے ہیں؟ کہا عباس آج بلا لیا تو فوراً آ گئے، لیکن ایک دن آئے گا میں تمہیں بلاتا رہا ہوں گا، تم نہیں آؤ گے۔ جانتے ہیں جب عباس نے یہ سنا، عباس نے 7 دنوں تک نہ صحیح طریقے سے کھانا کھایا نہ صحیح طریقے سے سوئے، آنکھیں پوری سرخ ہو گئی عباس کی۔ ماں جیسی بہن نے دیکھ لیا، جناب زینب نے عباس کو کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین نے ایسا کہا، لے کر آئی۔ کہا بھیا آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا عباس تم اس وقت نہیں ہوں گے دنیا میں جب میں تمہیں بلا رہا ہوں گا، لیکن تم مجھ پر اپنی جان کو نثار کر دو گے۔ عباس میں جان آئی۔ بڑے ہوتے رہے عباس، جنگ کے فنون علی سے سیکھتے رہے،
علی سکھاتے رہے عباس جنگ کے جوہر کیا ہوتے ہیں، حسن اور حسین سے سیکھتے رہے کہ جنگی جوہر کسے کہا جاتے ہیں۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، عباس کھڑے ہوئے ہیں مسجد میں۔ کسی نے امام حسن کی توہین کی، امام حسن نے امام حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا اور کہا یہ مسجد ہے، باہر چل پھر بتاتا ہوں۔ کہا باہر چل پھر تجھے وہی مزہ چکھاؤں گا جو بھائیوں نے سکھایا ہے۔ باہر لے کر جا رہے تھے، وہ ایک ایک کو ہاتھ لگاتا جا رہا ہے، کہا مجھے عباس سے بچا لو، مجھے عباس سے بچا لو۔ حسین سے کہا مجھے اپنے بھائی سے بچا لو۔ حسین نے کہا میرے امام نے حکم دے دیا ہے، حسن میرا بھی امام ہے۔ اس نے امام حسن سے ایک جملہ کہا، حسن نے کہا عباس چھوڑ دو۔ وہ جملہ کیا کہا؟ کہا اے مولا حسن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ، کہا اسے کہیے کہ مجھے چھوڑ دے۔ بڑے بڑے سیف اللہ بنے پھرتے تھے، عباس کے پنجے میں آئے تو اپنے آپ کو چھوڑا نہیں سکتے۔ عباس کی زندگی آگے بڑھی، عباس 13 برس کے ہو گئے، صفین کا میدان آ گیا۔ یہ واحد موقع ہے کربلا سے پہلے جب عباس کو جنگ کی اجازت ملی ہے۔ جمل میں بھی تھے عباس، جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ صفین میں جب تھے محمد حنفیہ گئے، فوج نے اتنا بھرپور حملہ کیا، محمد حنفیہ پیچھے آ گئے، اتنا بھرپور حملہ ہوا۔ حالانکہ محمد حنفیہ بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے، لوہے کی زرہ کو ہاتھ سے کاٹ دیا کرتے تھے، لیکن اتنا بھرپور حملہ ہوا محمد حنفیہ کے راہبار کے گرد پیچھے ہٹ گئے۔ علی نے کہا محمد حنفیہ یہ کیا کیا، آگے بڑھا کرو۔ اچانک سے 13 برس کا بچہ آگے آیا، بابا میں جاؤں؟ توجہ، بابا مجھے اجازت ہے؟ کہا عباس بس ایک حملہ کر لو۔ 1.5 سال تک جنگ چلی ہے، جنگ صفین، اور یہ وہ رات تھی، یہ وہ دن تھا کہ جب علی نے وعدہ کیا تھا کہ آج علی نہیں لڑیں گے۔ عباس نے کہا بابا آج میں جاتا ہوں۔ بس اپنے بابا کی قبا کو لیا، بابا کی ابا کو لیا، چہرے پر نقاب ڈالا، سر پر خود پہنا، ذوالفقار کو لیا، راہوار پر سوار ہوئے، عباس چلے، بھرپور حملہ کیا۔ ایک ظالم ہے، ایک پہلوان ہے جس کا نام ہے ابن شاسا، کیا نام ہے؟ اس کے 7 بیٹے آئے، عباس نے سب کو فنار کیا، ابن شاسا خود آیا، سب کو فنار کر دیا۔ سب فوج میں گونجنے لگا یہ علی آ گئے، یہ علی آ گئے، یہ علی لڑ رہے۔ کسی نے کہا علی نے دھوکہ دے دیا، علی نے منع کیا تھا کہ آج میں نہیں لڑوں گا۔ وہ جو حاکم تھا اس نے کہا علی کی ایک پہچان ہے، سب مل کر حملہ کرو، اگر گھوڑے کے قدم پیچھے ہٹ جائے تو علی نہیں، اگر آگے آ جائے تو سمجھنا علی ہے۔ ساری صفوں نے پوری قوت سے مل کر حملہ کیا، عباس نے گھوڑے کو آگے دوڑایا، آگے بڑھ کر حملہ کیا، ساری فوج میں نعرہ گونجا علی آ گئے، علی آ گئے۔ علی خیمے سے باہر نکلے، کہا علی نہیں عباس آ گیا ہے۔ علی نہیں آئے، ابھی علی کی تصویر آئی ہے، ابھی عباس آیا ہے۔ یہ روب تھا عباس کا 13 برس کی عمر میں۔ اب آپ ذرا سوچئے جب عباس مکمل شباب کو پہنچے ہوں گے، جب عباس 32 سال کا ہے تو عباس کی شجاعت کہاں ہوگی؟ مجھے جناب عباس کے خطبے کا کہا گیا ہے، پچھلے سال آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں شب عاشور، عباس تیاری کر رہے ہیں، علی کا شیر تلواروں کو تیز کر رہا ہے۔ زہیر ابن قین نے عباس کو گھوڑے پہ بیٹھا دیکھا، کہا عباس جانتے ہو تمہارے بابا نے تمہیں کل کے دن کے لیے مانگا ہے۔ عباس کو جلال آیا، زور دیا، گھوڑے کی رکابیں توڑ دی، کہا زہیر غیرت مت دلاؤ، کل حسین سے اجازت دلا دینا، اگر سورج نکلنے سے پہلے دارالامارہ کی چھت پر حسینی پرچم نہ لہرا دوں تو عباس مت کہنا، کہ صرف اجازت دلوا دینا۔ عباس منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سب کو سکھا رہے ہیں۔ اس خطبے کی جس نے روایت کی ہے وہ کوئی عالم نہیں، عالمہ غیر معلمہ ہے، جناب زینب۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ مسلسل 2 محرم سے جب سے پہنچے ہیں، کبھی شمر اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، کبھی عمر سعد آ رہا ہے، کبھی 2000 کا لشکر، کبھی 4000 کا لشکر، کبھی 10,000 کا لشکر، کا ہر کوئی ہمارے خلاف تھا اور ہماری طرف صرف مٹھی بھر صحابہ تھے۔ رات بھر امتحانات ہوئے۔ آپ دیکھیے یزید کتنا بزدل تھا کہ 36 ملکوں سے فوجیں بلا رہا تھا،
حسین کتنا بہادر تھا، چراغ بجھا کر بھی کہہ رہا تھا جسے جانا ہے چلے جاؤ۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس پر بھروسہ کیا۔ جناب زینب کہتی ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہاں اتنا سارا لشکر میرے بھائی کے پاس مٹھی بھر، ذرا ان کے ارادے تو دیکھوں کہ کل کا ارادہ کیسا ہے ان کا۔ کہا میں نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا میری نظر پڑی میرے بابا کے چہرے پر، عباس کے چہرے پر۔ تھوڑا بیدار ہو کر سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ لہذا کہا جناب عباس بیٹھے ہیں لیکن سب سے اونچے ہیں کیونکہ قد بلند تھا۔ اور جناب زینب کہتی ہے رائی تو اخل عباس جاسین علی رکبتہ کل اسد علی فریستے، کہ میں نے اپنے بھائی عباس کو دیکھا ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے شیر اپنے شکار پر پنجے گاڑ کر بیٹھتا ہے، ایسے جناب عباس بیٹھے ہیں۔ سارے سامنے اصحاب حسینی بیٹھے ہیں عباس کے سامنے، اور جناب عباس نے ان کی سوچ پڑھی، ان کے ذہنوں میں خیال آیا کہ کل ہم تھوڑے ہیں، لشکر زیادہ ہے۔ اپنی پرواہ نہیں تھی، حسین کی پرواہ تھی کہ حسین کو بچا سکیں گے یا نہیں بچا سکیں گے، ورنہ اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ جن کے بارے میں دشمن کہیں کہ لبس القلوب علی الدروع، کہ حسین کے صحابیوں کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے اپنے دلوں کو زرہ پر اوڑھ لیا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی اپنی۔ کہا کہ اپنی پرواہ نہیں، حسین کی پرواہ ہے۔ لہٰذا جناب عباس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کے دلوں میں کچھ چل رہا ہے۔ جناب عباس نے سوچ پڑی اور خطبہ دیا۔ جناب زینب نے کہا خطبہ خطبۃ بلیغۃ، میرے بھائی نے ایسا خطبہ دیا لم یسمع مثلھا الا من حق الحسین، کہ اس جیسا خطبہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، ایسا خطبہ دیا۔ اب آپ کو سناؤں کیا خطبہ دیا؟ بیدار ہیں آخر تک آپ سارے؟ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ چھوڑ دو توجہ رکھیے گا میری جان۔ جناب عباس نے خطبہ دیا، ان کی سوچ پڑی کہ ان کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ کل حسین کی مدد کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ جناب عباس نے سوچ پڑی اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار اما بعد ایہا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار وفراش الآثار فکیف یقاوموا من مزات الاتیار لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ انتم لب البریہ وخلاصۃ الخلیقۃ الستم تعرفونی انا حیبۃ الجبار انا طلبۃ القرار انا السیف صاحب ذوالفقار واللہ لو کنت وحدی لأمامی عن السید الکریم اذکرکم غدا زلازل یوم العظیم غدا واللہ احیر جبرائیل غدا واللہ ادہش عزرائیل لأہل الشام احفر حفرا بحافر فرسی ولو اذن الامام لأجعل اصابع سیفی والسماء ترسی فلما بلغ الى هنا اخبر واحد من اصحاب ابی عبد اللہ الحسین ان واحد من عسکر اہل الشام یتجسس حول الخیام والخندق فوثب كالليث المبصر وركب على متن فرسه بغير سرجه ووقف امام الجيوش ونادى يا نصمة الفجور ويا رزاع الخمور قد آبائكم في ليلة الهجرة تتفحصون حول بيت النور إذ لم يتجاسروا آباءكم أن يتصوروا الجدار وكان علي الهجرة نائما فكيف بكم وعلي ليلة عاشورة يغزان فتزرعوا إلى ربكم أن يطيل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فإن لكم فيه الأمان وإذا طلع الصبح والسحر وليس لكم الأمان أسفر فتنادون بالويل والأهان يا جند إبليس يا حزب الشيطان۔ یہ عباس نے خطبہ دیا، ترجمہ کروں نا؟ فرمایا الحمدللہ مبدع الانوار، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے انوار کو ایجاد کیا ہے، ومولج اللیل فی النہار، تمام تعریف اس اللہ کی
جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکال دیتا ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو کر سنے بھائی، عباس کا خطبہ سن رہے ہیں آپ۔ اما بعد، قد حمد کے بعد، ایھا الاخیار، کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اصحاب سے۔ ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، وَيَا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں۔ آل کا مطلب یہاں اولاد نہیں ہے، یہ کوئی مطلب نہ سمجھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آل کا مطلب اللہ والے۔ فرمایا اے اللہ والوں کے مددگاروں، فرمایا لا تفزعوا من ہجوم الکفار، فرمایا ان کافروں کے ہجوم سے ڈر کیسا؟ آپ نے غور نہیں کیا، کیا کہا؟ کافر، کافر، کافروں کے ہجوم سے ڈر کیسا؟ عباس نے کربلا کے میدان میں ایک فارمولا دے دیا، لاکھ نمازی ہو، لاکھ روزے رکھتا ہو، لاکھ حاجی ہو، اگر دل میں حسین نہیں ہے تو کافر ہوا کرتا ہے۔ لا تفزعوا من ہجوم الکفار، یہ کافروں کے ہجوم سے ڈر کیسا؟ ولا تفشلوا من کثرت الاشرار، یہ شریر لوگوں کی کثرت سے خوف کیسا؟ فرمایا الستم تعرفونی انتم لب البریت، فرمایا تم خدائی کا جوہر ہو، وخلاصۃ الخلیقت، تم خدائی کا خلاصہ ہو۔ لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ، فرمایا اللہ نے تمہیں عالم ذر میں، عالم ذر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک تھا عالم ارواح جہاں سب کی روحیں تھیں، روحوں سے پہلے ایک اور عالم تھا جس کا نام تھا عالم ذر، جہاں ہم سب ذروں کی صورت میں تھے۔ فرمایا اللہ نے تو تمہیں وہی چن لیا تھا اپنے ولی کی نصرت کے لیے، اپنے نبی کی خوشی کے لیے، وہی چن لیا تھا۔ فرمایا اس سے ڈر کیسا؟ فرمایا لِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ، فرمایا تم اللہ کے بھپرے ہوئے شیر ہو، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ فرمایا ان سے ڈر کیسا؟ یہ جہنم کے کتے۔ وَفِرَاشُ الْآثَارِ فَكَيْفَ يُقَاوِمُ مِن نُزَاطِ الْأَطْيَارِ، فرمایا یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، تم آسمان میں اڑتے ہوئے عقاب ہو، میں ان سے کیا ڈر رہے ہو؟ فرمایا الستم تعرفونی، مجھے نہیں جانتے؟ کیا سوچ رہے تھے کل حسین کو کیسے بچائیں گے؟ الستم تعرفونی، مجھے نہیں جانتے؟ انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہوں۔ انا طلبت الکرار، میں حیدر کرار کی آرزو ہوں۔ توجہ نہیں کی، کون حیدر؟ جس کے پاس حسنین جیسے بیٹے ہو، اگر وہ پھر کسی کی آرزو کرے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ انا طلبت الکرار، میں حیدر کرار کی آرزو ہوں۔ انا السیف و صاحب ذوالفقار، میں ذوالفقار کے مالک کی تلوار ہوں۔ فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لو کنت وحدی، اگر کل میں اکیلا بھی ہوتا نا، لأحامی عن السید الکریم، تو میں اپنے کریم آقا کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا، اکیلا بھی ہوتا۔ اذکرکم غدا زلازل یوم العظیم، کل ہو لینے دو، انہیں بتاؤں گا قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔ مبالغہ نہیں ہے یہ کہ قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی اگر عباس لڑ لیتے، کہا کل انہیں قیامت کے زلزلے یاد دلا دوں گا۔ غدن واللہ احیر جبرائیل، فرمایا کل اگر میں لڑا تو جبرائیل کو حیرت زدہ کر دوں گا۔ کیوں جانتے ہیں؟ خیبر میں جبرائیل رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ، میں وہ فرشتہ ہوں جسے اللہ نے قوم لوط پر مامور کیا تھا کہ جب لوط کی قوم پر عذاب آیا تو میں نے اپنے پروں پر پوری لوط کی بستی کو اٹھا کر رکھا، نہ جانے کتنے دنوں تک پروں پر اٹھا کر رکھا، لیکن میرے پروں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا لیکن جب آج علی نے تلوار نکالی، اللہ نے میکائیل کو کہا، میکائیل نے ایک بازو پکڑا، اسرافیل نے دوسرا بازو پکڑا، میں نے زمین پر پر بچھایا، ایسا وار کیا کہ جو محسوس اس وقت نہیں ہوا تھا آج مجھے علی کی تلوار محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا غدن واللہ احیر جبرائیل، خدا کی قسم کل جبرائیل کو حیرت زدہ کر دوں گا۔ غدن واللہ ادہش اسرائیل،
فرمایا کل اسرائیل کو ملک الموت کو دہشت زدہ کر دوں گا. وہ سوچے گا روح نکالوں یا عباس کی جنگ دیکھوں کا سوچ رہا ہوگا. فرمایا لأہل الشام احفر حفرا بحافر فرسی. کیا کھیلا ہے جناب عباس نے اس لفظ سے؟ ایک لفظ ہے حفرا. کیا لفظ ہے؟ حفرا. اس کا مطلب ہوتا ہے کھودنا. جناب عباس نے کیسے کھیلا ہے؟ ایک الف پہلے لگایا, ایک الف درمیان میں لگایا, ایک الف بعد میں لگایا. لأہل الشام احفر پہلے, حفرن بعد میں, بحافر فرسی درمیان میں. فصاحت و بلاغت جو نہج البلاغہ کا خطیب ہے اس کا بیٹا ہے عباس. فرمایا لأہل الشام احفر حفرا بحافر فرسی. فرمایا جب کل میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں گا, میرا گھوڑا مٹی ہٹائے گا, یہ لوگ سمجھیں گے کہ میرا گھوڑا مٹی ہٹا رہا ہے. مٹی نہیں ہٹا رہا ہوگا, شام والوں کی قبریں کھود رہا ہوگا. فرمایا یہ سب کب ہوگا؟ وَلَوْ أَذِنَ لِيَ الْإِمَامِ, اگر میرے امام نے اجازت دی تو. اگر میرا مولا اجازت دے, اگر اجازت دی تو کیا کروں گا؟ لَأَجْعَلُ أَصَابَعِ سَيْفِي, تو مجھے تلوار کی ضرورت نہیں, اپنی دونوں انگلیوں کو ہی تلوار بنا دوں گا. یہ مبالغہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ فصاحت و بلاغت میں کہہ دیا کہ 2 انگلیاں تلوار بن جائے گی. مرہ بن قیس ظالم تھا, اس نے اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھی کہ علی نے ہمارے باپ دادا کو مارا. 10,000 کا لشکر لے کر امیر المؤمنین کی قبر پر آیا. اس وقت زری نہیں ہوتی تھی, تابوت نما قبر تھی. آ کر کہتا ہے اے علی اٹھو, میں اپنے باپ دادا کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں, اگر اب ہمت ہے تو ہاں میرے لشکر کا مقابلہ کر. جو زیارت کر چکے جانتے ہیں آج بھی نشان بنا ہوا ہے زری میں. فَتَزَلْزَلَ قَبْرُ امیر المؤمنین, علی کی قبر پر زلزلہ آیا. فَخَرَجَتْ مِنْهُ إِصْبَعَيْنِ, 2 انگلیاں نکلی اور 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے گرے تو پتھر کے ہو گئے. اس دور کے عالم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ 2 ٹکڑے ہو گئے, کس نے مارا ہمیں نہیں پتا. کہا ایک کام کرو ترازو لے کر آؤ. ترازو لایا گیا. کہا ترازو کا کیا تعلق؟ کہا رکھو تو صحیح, دونوں جب ٹکڑوں کو رکھا تو برابر تھا. کہا علی کی پہچان یہ تھی جب ٹکڑے کرتا تھا تو برابر کے ٹکڑے کیا کرتا تھا. فرمایا لَأَجْعَلُ أَصَابَعِ سَيْفِي, کل اجازت دلوا دو, 2 انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا. وَالسَّمَاءَ تُرْسِي, ڈھال کی ضرورت نہیں, اس آسمان کو کھینچ کر اپنی ڈھال بنا لوں گا. کس سے فرما رہے تھے اب تک؟ کس سے؟ اصحاب سے. خطبے کا ایک حصہ ختم ہوا یہاں. فَلَمَّا بَلَغَ إِلَىٰ هُنَا, جب خطبہ یہاں پہنچا, أَخْبَرَ وَاحِدٌ مِّنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ, تو حسین کا ایک صحابی بھاگے بھاگے آیا اور اس نے خبر دی. کیا؟ ان واحدا من عسکر اہل الشام یتجسس حول الخیام والخندق, کہ مولا وہ شامی کا ایک بندہ ہمارے خیام کے پاس, ہماری خندق کے پاس آ کر جاسوسی کر رہا ہے. فوسب کاللیث المکذب, عباس شیر کی طرح بپھرے اٹھے. وَرَكَبَ عَلَى مَتَنِ فَرَسِهِ, گھوڑے پر بیٹھے بغیر سرجه, زین کو نہیں رکھا. عباس جلدی میں تھے بیٹھے. وَوَقَفَ أَمَامَ الْجُيُوشِ, اور اپنا گھوڑا جا کر ان لشکر والوں کے سامنے رکا. وَنَادَى يَا نِسْمَةَ الْفُجُورِ, او فسق و فجور پہ پلنے والے لطفو. وَيَا رُزَعَ الْخُمُورِ, اے وہ لوگوں جو ماں کے دودھ پر کم پلے ہو, شراب پر زیادہ پلے ہو. کداب آبائکم, اپنے باپ دادا کی پیروی میں آ گئے. فی لیلۃ الہجرت تتفحصون حول بیت النور, کہ تمہارے باپ دادا بھی ہجرت کی رات بیت نور کے قریب آ گئے تھے اور جاسوسی کر رہے تھے. اذ لم یتجاسروا آباءکم, تمہارے باپ دادا میں اتنی ہمت نہیں تھی ان یتصوروا الجدار, کہ وہ دیوار کو پھلائیں گے. وکان علی الہجرت نائما, حالانکہ ہجرت کا علی تو سو رہا تھا, لیکن تم میں ہمت نہیں تھی تمہارے باپ داداؤں میں کہ دیوار کو پھلانگتے. فرمایا فَكَيْفَ بِكُمْ, تم میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی؟ وَعَلِيُّ لَيْلَةَ عَاشُورَةَ یکزان, شب عاشور کا علی تو جاگ رہا ہے. فرمایا علی تو جاگ رہا ہے. فَتَضَرَّعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, جاؤ اپنے رب کے آگے گڑ گڑاؤ, جاؤ دعا مانگو. کس چیز کی؟ ان یطیل علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, کہ آج کی رات کو کھینچ کر قیامت تک لمبا کر دے. فإن لکم فیہ الامان, رات رہے گی تم امان میں رہو گے. وَإِذَا طَلَعَ الصُّبْحُ وَالسَّحْرُ, فرمایا اگر صبح ہو گئی
اگر صبح ہو گئی اسفرو فتنادون بالویل والبہان، فرمایا تمہیں جہنم کے گھاٹ اتار دوں گا، چیخوں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے گا۔ لیس لکم الامان، فرمایا تمہارے لیے امان نہیں ہوگا، یا جندہ ابلیس یا حزب الشیطان، او ابلیس کے گروہ اور شیطان کے لشکر والوں۔ عباس نے ایک اور پیغام دے دیا، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ یہ تھا جناب عباس کا خطبہ۔ عباس کی کربلا میں دو ہی تو حاجتیں تھی، ایک جنگ کی اجازت مل جاتی، ایک سکینہ تک پانی پہنچ جاتا۔ دونوں حاجتیں پوری نہیں ہوئی، مصلحت کے تحت اللہ کی آواز آئی، عباس تیری حاجتیں پوری نہیں ہوئی مصلحت کے تحت، اب ہم قیامت کے لیے تجھے باب الحوائج بنا رہے ہیں، تو حاجتوں کا دروازہ ہے، اب جو تیرے دروازے سے آئے گا وہ خالی نہیں جائے گا۔ اور یقین جانیے آج بھی جناب عباس باب الحوائج ہیں۔ ایک بس حکایت سن لیجیے اور میں منزل مسائل پر جا رہا ہوں۔ ہمارے ایک عالم ہے شیخ جعفر شوستری، دلیل دے رہا ہوں، باب الحوائج آج بھی ہیں۔ شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم دین، کہتے ہیں میں ابو الفضل العباس کے حرم میں بیٹھا تھا، اپنی زیارت نماز تعقیبات پڑھ رہا تھا، فرمایا اچانک سے ایک 13 برس کا جوان ایک تابوت کو کھینچتے ہوئے آیا وہاں پر۔ تابوت نما چیز تھی، کہا اس کے اوپر اس کی بوڑھی ماں لیٹی ہوئی تھی، کہا وہ بیمار تھی، نہ اس کے پیروں میں جان تھی نہ ہاتھوں میں جان تھی، پورے جسم میں حرکت نہیں تھی۔ فرمایا اس نے آیا اور اس نے زری پر ہاتھ رکھا اور کہا عباس میری ماں کو شفا دے دو، اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں۔ فرمایا نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی میرا باپ ہے، اگر میری ماں چلی گئی تو میں جی نہیں سکوں گا، اسے شفا دے دو۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں اٹھا، آیا، میں نے اس کی ماں کو دیکھا، میں نے کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ تجھے صبر عطا کرے، لیکن جو میرا تجربہ کہتا ہے تیری ماں اب زندہ نہیں بچے گی، غسل و کفن کا انتظام کر لے۔ جلال میں آ گیا، کہا آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ میرا اور عباس کا معاملہ ہے، جب عباس غیروں کو عطا کرتے ہیں تو اپنوں کو کیوں عطا نہیں کریں گے؟ فرمایا میں لے کر رہوں گا۔ گیا پھر زری پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا عباس آپ جب غیروں کو دیتے ہیں تو میں تو آپ کا اپنا ہوں، آپ کی محبت رکھتا ہوں، میری ماں کو شفا دے دے۔ شفا نہیں ملی، وہ جوان وہاں پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتا رہا، اٹھا۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں اس نے پھر زری پر ہاتھ رکھا اور جسارت کا جملہ کہا عباس اگر اب میری ماں کو شفا نہیں دی تو یہاں سے سیدھا نجف جاؤں گا اور آپ کے بابا کو آپ کی شکایت کروں گا۔ فرمایا جب شکایت کروں گا آپ کے بابا آپ کو کہیں گے تو پھر آپ شفا دے دیں گے۔ کہ کچھ دیر گزری، وہ جوان انتظار کرتا رہا، کہ وہاں سے نکلا اور اپنی ماں کو وہیں چھوڑا اور نکل گیا نجف کی جانب، دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ کہا ابھی وہ نکلا تھا باہر، تابوت میں حرکت پیدا ہو گئی، کہا اس کی ماں اٹھ کر بیٹھ گئی، پورے حرم میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی کہ عباس آج بھی باب الحوائج ہے، آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ کہا پورے حرم میں تکبیرات تھی۔ اتنی دیر میں وہ نوجوان دوبارہ آیا، اور نوجوان جیسے ہی آیا، بھائی وہاں سے اٹھ کر بند کر دیں آپ خود، نوجوان آیا، توجہ، نوجوان آیا، اس نے دیکھا اس کی ماں کو شفا مل گئی تھی، ہاتھ پکڑا اور زری کا طواف کیا اور جانے لگا۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ ہمیں تو پتا ہے تیری ماں کو شفا مل گئی، تو چلا گیا تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیری ماں کو شفا مل چکی ہے؟ کہا میں نجف کی طرف تیز تیز جا رہا تھا، کہ ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا نجف جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا عباس کی شکایت کرنے۔ اس نے بڑا حساس جملہ کہا کیا کبھی نوکر بھی مالکوں کی شکایت کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں شکایت نہیں کرتے، لیکن میری ماں کے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں، اگر وہ چلی گئی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس گھوڑ سوار نے کہا جاؤ تمہاری ماں کو شفا مل چکی ہے۔ کہا میں نے کہا اگر نہیں ملی ہو تو میں نے اتنا سارا سفر کر لیا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، آؤ میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو، میں تمہیں کربلا لے جاتا ہوں، اگر شفا مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی ہو تو اسی گھوڑے پر نجف چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ گھوڑا بڑا اونچا تھا، کہا اس پر ایک بہت اونچا شخص بیٹھا تھا، کہا میں نے اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی لیکن سوار نہیں ہو سکتا تھا، بہت اونچا کر تھا۔ میں نے اس سے کہا دیکھ رہے ہو
کہ میں سوار نہیں ہو سکتا، پھر بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ سوار کرا دو۔ اس گھوڑ سوار نے ایک جملہ کا اور بات تمام کر دی، کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں سوار کروا دیتا۔ میں ایک اور جملہ کرتا ہوں، مولا اگر تیرے ہاتھ ہوتے تو زینب کی چادر نہیں چھلتی، سکینہ کو تماچے نہیں لگتے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ خدا کے لیے جتنے لوگ بیٹھے ہاتھ جوڑ کر پیغام دے رہا ہوں، آج رونے میں بخل مت کرنا، آج عباس کا ماتم ہے، اور جسے نہیں رونا آتا اپنی نگاہوں کو پہلے ہی چکا لے۔ بس عزادارو، جانتے ہیں عاشور کا دن نمودار ہوا، عباس آئے، کہ مولا اجازت ہے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں؟ امام حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اصحاب کے لاشیں آئے۔ عباس نے کہا مولا بوڑھے بوڑھے صحابہ کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا عباس کو اجازت ہے؟ کہا عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ظہر کا وقت آیا، اونو محمد کے لاشیں آئے۔ عباس نے رو کر کہا مولا اب تو گود کے پالوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا اجازت ہے؟ کہا عباس لشکر کے علمدار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس علمدار۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، صداؤں کو بلند کرتے آئیے گا۔ عزادارو، عباس نے کہا مولا لشکر کہاں رہا؟ کہا نہیں عباس تم ہم کی ڈھارس ہو، تم اہل حرم کا آسرا ہو، عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس آئے، خیمے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ عباس سوچ رہے تھے آج کے دن کے لیے ہی مجھے مانگا گیا ہے۔ اچانک عباس کے کانوں میں صدا آئی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عباس خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک 4 برس کی بچی مشکیزہ ہلا ہلا کر دیتی ہے، ارے اس میں پانی ہے یا نہیں ہے، کبھی سینے پر لگاتی ہے کبھی گلے پر لگاتی ہے۔ عباس نے سینے سے لگا لیا، سکینہ پیاس لگی ہے؟ کہاں چچا پیاس لگی ہے؟ کہا بس بابا سے اجازت دلا دو۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، بس عزادارو۔ عباس نے سکینہ کو اٹھایا، مشکیزہ لیا، چلے۔ حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے۔ ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا، کہا عباس جاؤ اجازت دے دی، اور سکینہ سے کہا سکینہ کل جب شمر کے تماچے لگیں گے یہ چچا بڑا یاد ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، ماتم کرتے آئیے، اپنے مولا کو پرسہ دیتے آئیے۔ بس عزادارو، اجازت ملی، جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، جانا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا عباس ذرا زینب سے تو اجازت لے لو۔ عباس اترے، خیمے کے باہر آئے، کہا اے آقا زادی زینب عباس جا رہا ہے۔ جناب زینب نے کہا عباس مجھ سے ملے بغیر مت جانا، خیمے میں آؤ۔ عباس خیمے میں آئے، زینب نے دونوں باہیں عباس کی گردن میں ڈالی، رونے لگی، کہا عباس بابا نے کہا تھا کہ مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی ارے جس کا تو جیسا بھائی ہو، عباس جس کا تجھ جیسا بھائی ہو کس میں جرت ہے، لیکن عباس آج یقین ہو گیا اب تو جا رہا ہے۔ جناب زینب نے ساری بیویوں کو بلایا، اے بیویوں مدینہ سے جب چلے تھے پردے کی ضمانت لی تھی وہ واپس دیتی ہوں، ارے میرا عباس جا رہا ہے اب کوئی ضمانت۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، ابھی بھی کچھ آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اپنی نگاہوں کو جھکائیے، مولا سے توسل کیجئے کہ مولا آپ کو آنسوؤں کی بھیک دے۔ بس عزاداروں صداؤں کو بلند کرتے آئیے۔ عباس آئے، ساری بیویوں میں کوہرام مچ گیا، عباس جا رہے ہیں۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، علم کو ہاتھ میں لیا، عباس چلے۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کہا دیکھو بچوں وہ میرا چچا جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم دریا میں اترا، وہ دیکھو علم واپس آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم دائیں جھکا پھر بائیں جھکا،
سکینہ کا دل گھبرایا، سکینہ نے کوزہ رکھا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگارا میرے چچا کی غیر اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اجر یہی حق ہے خدا کی قسم ہونے کا۔ سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، خدا میرے چچا کی خیر کرے۔ آپ جانتے نا یہ کیا ہوا؟ عباس چلے، نہر میں اپنا گھوڑا داخل کیا، عباس نے پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں نا پانی میں عکس نظر آتا ہے، عباس کو سکینہ کے ہونٹ نظر آئے ہوں گے۔ عباس نے پانی دوبارہ زمین پر مارا، اس کے بعد مشکیزہ بھرا، چلے واپس۔ جیسے ہی چلے نا، ایک لعین نے چھپ کر حملہ کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا، دوسرا حملہ کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، عزاداروں ایک تیر لگا، آنکھوں میں لگا۔ ارے وہ تیر کیسے نکالے جس کے ہاتھ ہی نہ ہو؟ بس عزاداروں کیسے تیر نکالے جس کے ہاتھ ہی نہ ہو؟ عزاداروں مشق کو دانتوں میں رکھا تھا، ایک تیر آ کر مشق پر لگا، یہ پانی نہیں بہا، عباس کی روح نکل گئی۔ عباس گھوڑے سے گرے۔ جانتے نا جناب ام البنین مدینے میں تھی، بشیر نے اعلان کیا قافلہ آ گیا ہے، حسین مارے گئے۔ ام البنین نے کہا کون سا حسین؟ کا نواسہ رسول مارا گیا۔ بی بی نے کہا میں نہیں مانتی، جب تک عباس زندہ ہو حسین مارا جائے۔ کہا نہیں بی بی پہلے عباس مارا گیا۔ کہا اس کو سر پر گز لگا تھا۔ بی بی نے کہا بشیر تو جانتا نہیں تھا، عباس 2 انگلیوں سے گرز کا وار روک لیتا۔ بشیر نے کہا ارے بی بی وار تو جب روکتا جب ہاتھ ہوتے، ارے عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، ارے عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ بی بی زمین پر بیٹھ گئی۔ بشیر نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے بس اتنا بتا، جب بھی کوئی گھوڑ سوار گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ارے جب میرا عباس گرا پہلے چہرہ لگا یا سینہ؟ اجرکم اللہ۔ تھک کر نہیں روئیں گے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے، تھک کر رونے کا مقام نہیں ہے۔ آزاد چھوڑیے، باب الحوائج سے جو مانگنا مانگیے، چیخے مار کر روئیے۔ بس آزادارو، عباس گھوڑے سے گرے اور آواز دی آقا مدد کو آئیے۔ حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا، الیوم انقذ ازاری، آج میری کمر ٹوٹ گئی عباس، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کہہ کر چلے، حسین نے راستے سے عباس کے بازو اٹھائے، عباس کے سرانے پہنچے، عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے پھر زمین پر رکھ دیا، پھر زانوں پر رکھا، پھر زمین پر رکھا۔ کہا عباس میں بار بار سر گود میں رکھتا ہوں، تم کیوں ہٹا دیتے ہو؟ کہا مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، یہاں سکینہ سوتی ہے۔ شاید عباس سوچ رہے ہو مولا میرا سر تو رکھ لیں گے، ارے جب آپ گریں گے آپ کو کون سنبھالے گا؟ بعید نہیں مولا کہے ارے مدینہ سے ایک ماں فاطمہ زہرا آ کر اپنے بچے کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ آخری 2 سے 3 جملے سن لیجیے۔ بس عزادارو، جناب عباس نے کہا مولا میری ماں نے بتایا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا نا سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا، مولا اب چاہتا ہوں جب واپس جاؤں نا آپ ہی کا دیدار کروں، لیکن مولا کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اگر زحمت نہ ہو خون صاف کر دے، اور اگر یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے ہاتھ ہوتے۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس نے دیکھا، ایک خواہش حسین نے کی، کہا عباس ساری زندگی آقا کہاں ہے، آج ایک بار بھائی کہہ کر بلا دے، آج ایک بار بھائی کہہ دے۔ بس عزادارو بھائی کہا، عباس کی روح نکل رہی ہے۔ عباس نے وصیت کی مولا میرا لاشا یہی چھوڑ کر جائیے گا، جانتے ہیں نا بوڑھا بھائی ہے اٹھا نہیں سکے گا، کا لاشا یہی رکھ دیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام چلے، آپ جانتے ہیں حسین گئے تو کیا ہوا؟ آیت اللہ مہدی معزز درانی جب عباس کی قبر پہ گئے نا تو کسی نے پوچھا آگا یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آپ نے تو کہا تھا عباس کا بہت بڑا گھر تھا۔ آیت اللہ نے عمامہ
پتھر. عباس زخمی ہو گیا, لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. عزاداروں آخری جملہ اور علم آ جائے گا. حسین چلے علم لے کر. سکینہ نے کہا وہ دیکھو علم آ رہا ہے, وہ دیکھو چچا آ رہا ہے, دیکھو پہلے اصغر کو پانی ملے گا. اب جو دیکھا علم تو آیا, علم بردار نہ آیا. سکینہ نے کہا چچا پانی نہیں چاہیے چچا. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا عباس, 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 سکینہ